میرا یہ میسج ہے. ایک, آپ دونوں کا گھر ہے, میاں بیوی کا گھر ہے. جب شادی ہوتی ہے تو ان بچوں کی زندگی انہوں نے کیسے بنانی ہے ان کو بنانے دو, انہوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے ان کو گزارنے دو. تو نہ لڑکا اپنے گھر والوں کو بتائے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, خام خواہ میں چھوٹی چھوٹی پرابلمز نہ بتاؤ. نہ لڑکی اپنے گھر والوں کو بتائے کہ میرے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں میرے میاں نے آج مجھے دیکھا نہیں, دیکھو میں نے اسے یہ کہا تھا اسے یہ کیا نہیں, دیکھو میں یہ کرتی ہوں اس کے لیے میں یہ کرتی ہوں. بھائی شادی ہوئی ہے, ظاہر ہے تمہیں گھر سنبھالنا ہے, تو آپ کو سیکھنا ہے نئے سرے سے. آپ کو کھانا بھی پکانا ہے, آپ کو یہ بھی کرنا ہے. اگر آپ مل کے دونوں پکا لو گے تو دونوں مل کے پکا لو. کام کرنا ہے, دونوں تھکے ہوئے آئے تو مجھے پوچھا نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کی ہم نے, اور اگلا جو ہے وہ بنا لیتا ہے, اس کی تو ہیلپ ہی نہیں کرتا, اس کا فلاں نہیں کرتا, وہ یہ نہیں کرتا. جو لڑکی کی ماں ہے وہ یہ کہی جاتی ہے, جو لڑکے کی ماں ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ بہو میری یہ نہیں کرتی, بہو نے آج میرے بیٹے کو کھانا نہیں پکا کے دیا, آج میرے ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہی نہیں. اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. لڑکا بھی چھوڑ دے اپنے باہر باتیں کرنا, اور اپنے بچوں کو ڈسکریج کرو. اگر وہ آ کے بتاتے ہیں نا تو اس کو کہو بیٹا اپنا گھر سنبھالو. چھوٹی چھوٹی بات پہ بچہ, نہ بیٹا ناراض ہو کے ہے نہ بیٹی ناراض ہو کے, نہ ان کو کرے دو کہ نہ ان کو انکریج کرو. گھر بسانا ہے نا, گھر بسانے میں سب کو محنت کرنی پڑتی ہے, تھوڑی سب کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. دوسرا, آپ دونوں نے مل کے شادی چلانی ہے. آپ نے ابیوز نہیں کرنا ایک دوسرے کو, آپ نے ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کرنا, خام خواہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے ریئل اسٹیٹ کیا تو میں نے ظاہر امریکن کپلز کے ساتھ میرا ایکسپوجر ہوا, تو مجھے ریئلائز ہوا, میں ان کی فیملیز میں جاتی, ان کو گھر جاتی تھی یا کرتی تھی, تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ہمیں تو کانسیپٹ ہی نہیں کہ شادی کس کو کہتے ہیں, کپل ایک کیا ہوتا ہے, یا وہ کپل نے گھر, ان کی انڈیپینڈنس کیا ہوتی ہے, ہمیں تو ایک کانسیپٹ ہی نہیں. ہم اتنے بندشوں کے میں پلے ہوئے لوگ ہیں, اور ہمیں اتنے مسکنسیپشنز ہیں شادی کے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ شادی کس کو کہتے ہیں, یا ریلیشن شپ کس کو کہتے ہیں, میاں بیوی کی ریلیشن شپ کس کو کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شادی ہو گئی ہے, اب بیوی کا کام ہے کھانا پکا کے میاں کو کھانا دینا, اور میاں کا کام ہے باہر سے جا کے کمائی کر کے آنا, آگے اللہ خیر صلی اللہ, باقی جو چل گئی, نہیں چلی تو نہ چلی, بچے ہو گئے, بچے پال رٹ میں ایک پڑے میں. میں نے دیکھا کہ یہ کپلز جو ہیں, یہ چاہے ان کی جتنی لمبی شادیاں ہوں, ان کا آپس میں کنیکشن بڑا رہتا ہے, کیونکہ وہ رکھتے ہیں اس کنیکشن کو. اور میں شکر کرتی ہوں کہ جہاں کہ میں آج کل کے نئے کپلز کو دیکھ رہی ہوں, جو بچے شادیاں, ان کا ایک آپس میں کچھ کنیکشن ہے. ہاں البتہ ہماری جنریشن اس کنیکشن کو تباہ کرنے میں کافی مصروف ہے. میاں بیوی کا آپس میں کنیکشن رہنا چاہیے. کام, ہم دیکھو, ہم کام سے, میں بھی آتی ہوں کام سے, ہم تھکے ہوئے آتے ہیں, ہم کھانا بناتے ہیں, ہم اپنے اپنے کمروں میں لیٹ کے ٹی وی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, یا اپنے کوئی لیونگ روم میں دیکھ رہا ہے, کوئی بیڈ روم میں دیکھ ٹی وی دیکھا, کھانا سو گئے. دیسی دعوتوں میں تو یہ ہے کہ دعوت میں بھی آپ جاتے ہو تو آپ الگ الگ بیٹھ جاتے ہو, میاں اور مرد عورتوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, عورت عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے, صرف گاڑی میں ادھر تک گئے ہو. تو ایفرٹ کرو کہ مے بی ایک ڈنر فیملی ڈنر ہو جس میں آپ باہر جاؤ. گھر پہ جب کرو گے نا, گھر میں تو کہتے ہیں جی کھانا کھا, لیکن کوئی گیم دیکھ رہا ہے, کوئی فلانا کر رہا ہے, کوئی بچہ نہیں ہے گھر میں, کوئی آپ نہیں ہو گھر میں, یا کوئی اور کچھ اور ہو رہا ہے, یا عورت کھانا بنا کے تھک گئی ہے, وہ جب کھانے تک بیٹھے گی تو اس کا کتنا کوئی انٹرسٹ رہ جائے گا میاں سے باتیں کرنے کی. تو میک این ایفرٹ, ہفتے میں کہتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ شام کو جاؤ اور جا کے باہر کھانا کھاؤ. بلیو می, اٹ ول میک اے ہیوج ڈفرنس. آپ آپس میں وقت کے ساتھ باتیں بھی کرو گے, آپ پرابلمس بھی ڈسکس کرو گے, اور کچھ نہیں تو ایک ایٹماسفیئر ہی بدلے گی نا. آپ نے آپس میں انجوائے کیا, آپ خوش ہو کے واپس گھر آ جاؤ گے. ایفرٹ کرو کہ کوئی آپس میں کوئی انٹرسٹ ہو, کوئی چیز ہو جس پہ آپ اکٹھے کام کرتے ہو. کیونکہ وقت کے ساتھ آپ نے جیسے جیسے آپ نے بڈھے ہونا ہے, آپ نے ریٹائر بھی ہو جانا ہے, آپ کی جابس بھی ختم ہو جانی ہے, آپ کی بہت ساری مصروفیت ختم ہو جانی ہے. بچوں جن کے ساتھ آپ کر رہے تھے, بچے شادیاں ہو گئی, ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں, بیٹا ہو سکتا ہے کام سے کہیں اور چلا گیا, یا پاس بھی ہے تو بیٹا اپنی زندگی میں مصروف ہے. اب آپ لونلی ہو کے اس سٹیج پہ آ کے مائیں جو ہیں اپنے بیٹوں کو چپک جاتی ہیں اور ان کی گھر برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں. مرد جو ہیں وہ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں, وہ اپنی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, یہ کیونکہ نوکری ان کی کام ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس وقت آپس میں بیٹھنا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ نہ آپ کے ماں باپ نے آپ کا ساتھ دینا ہے, نہ آپ کے بہن بھائیوں نے آپ کا ساتھ دینا ہے. ان کے اپنے گھر ہیں, ان کی اپنی پریشانیاں, ہزاروں پریشانیاں جن کو انہوں نے سنبھالنا ہے. نہ آپ کے بچوں نے آپ کا ساتھ دینا ہے, کیونکہ آپ کے بچوں کی اپنی زندگیاں ہیں, ان کی اپنی شادیاں ہیں, انہوں نے اس کو چلانا ہے, اپنے کام ہیں, اپنے مسئلے ہیں, اپنے بچے ہیں. کن دو لوگوں نے زندگی چلانی ہے آپس میں؟ میاں بیوی نے. جب میاں بیوی ہی ایک دوسرے کا بڑھاپے کا مرتے دم تک کا ساتھ ہے, تو کیوں نہ ہم اس ریلیشن شپ پہ کام کریں. ہم باقی تمام ریلیشن شپس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں, اور وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی, جنہوں نے زندگی گزارنی ہے, جنہوں نے بوڑھے ہوتے تک, مرتے دم تک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, تو کیوں نہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا سیکھیں.
क्यों ना एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना सीखें, एक दूसरे के साथ प्यार से जिंदगी गुजारो। कितना क्या मुश्किल है। एक दूसरे के साथ जब आप पे गुस्सा भी आए ना तो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लो। किसी को बुरा भला बिला वजह जो मुंह में आए, जो जहन में आए, बोल देने की जरूरत नहीं होती, उसको कंट्रोल करो। जिस तरह हम दूसरों के साथ बाहर किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं ना, हम मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ क्यों नहीं पेश आ सकते। पता हम कौन हैं पता वहां से चलता है जब हम एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं। वहां से नहीं पता चलता कि हम बाहर तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आप घर में क्या हो, कौन है, पता वहां से चलता है कि आप कौन है। मर्द का भी पता वहां से चलता है जब वो अपने बीवी को और अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करता है। औरत का भी पता वहां से चलता है कि वो अपने खामिंद को कैसे ट्रीट करती है और किस तरह अपने बच्चे, अपनी बहुओं के साथ, अपने घर वालों, बाकी उनके साथ पेश आती है। आपके पर्सनैलिटीज, आपके करेक्टर्स वहां से पता चलते हैं। बाहर तो हम सभी अच्छी तरीके से पेश आते हैं। प्यार से एक दूसरे के साथ हमने बात करनी है, हमने एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखनी है। देखो जब हम हर्ट करते हैं ना, याद रखो कि अल्फाज, कड़वे अल्फाज हम कभी नहीं भूलते। हर्ट हमें वक्त के साथ, हाँ, हम समझदारी ही होती है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें याद ज़रूर रहती हैं। और वो जो चीज़ें, जो कड़वे अल्फाज हैं ना, वो जो ज़ख्म देते हैं वो भरने में बड़ी देर लगती है। और वो जो भरते भी है ना तो पूरी तरह भरते नहीं है, वो फिर अगली छोटी सी बात से दोबारा से खुल जाते हैं वो ज़ख्म। तो वो ज़ख्म ही क्यों देने एक दूसरे को, जब ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है।